إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قابل احترام سننے والوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب سے دو آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر مالک کائنات نے فرمایا: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے تمہارے لیے اس زمین کے اندر سارے کا سارا جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ سب اس رب نے ہی تخلیق کیا ہے، اور اس کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہاں تک کہ انسان نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ ذہانت، اس کے عطا کردہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کی انتہا کر دی کہ انسان جنگل سے نکل کے آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ لیکن مالک کائنات نے قرآن کے اندر بارہا انسان کو اس کا مقصد یاد دلایا کہ ایسا نہ ہو انسان خوب سے خوب تر کی جستجو میں اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائے، اس کو بھول جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی پہنچا دیں اس پیغام کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے نازل ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے ہر مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائے اور اس مقصد کو یاد رکھے۔ اپنا یہ پیغام انسان جس تک بھی پہنچاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی عطا کردہ وسائل ہی کو استعمال کرتا ہے۔ قدیم دور کے اندر، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی ملتا ہے، کہ انبیاء جب اللہ کا پیغام لے کر آتے تو وہ زبانی تخاطب کا ذریعہ استعمال کرتے، اس کے ذریعے سے وہ قوم تک، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے اندر تبدیلی آئی، جدت آئی، تو ہمیں قرآن کے اندر ہی ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ ملکہ سبا کو خط لکھا اور اس تک اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر وہ عمومی ذریعہ اور طریقہ اختیار کیا ہے جس کو پہلے لوگ بھی پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب انہوں نے اپنی بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو اس کے لیے وہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ جاتے اور وہ شخص لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ ان اجتماعات کے اندر شریک ہوتے، جیسے کہ حج کے اجتماعات تھے، تجارتی اجتماعات تھے، عکاظ اور ذو المجاز کے میلے تھے، جہاں اپنی بات کو رکھتے اور وہ بات پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیل جاتی۔
اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ کو مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ سکون ملا، کچھ اطمینان ہو گیا، کیونکہ ان کی جو یلغاریں تھیں مسلسل ان میں کچھ رکاوٹ آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی دنیا کے حکمرانوں کو اللہ کا پیغام بھیجا، لکھ کے بھیجا، کتابت کے ذریعے سے بھیجا۔ لیکن ان تمام وسائل کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مستعمل ناجائز طریقوں کو استعمال نہیں کیا۔ جیسے کہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر غم کی کوئی خبر دینی ہوتی تو وہ نہ صرف یہ کہ پہاڑی پر چڑھتے، بلکہ اپنے سر کے اندر مٹی پھینکا کرتے، اپنے گریبان کو چاک کیا کرتے، جس سے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کوئی غمناک خبر ہے جو یہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کی۔ پھر وقت کے اندر جیسے بہت زیادہ تیزی اور جدت آتی چلی گئی، اور پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے بعد ان چند دہائیوں کے اندر آج ابلاغ کے لیے جو سب سے زیادہ مستعمل ذریعہ ہے جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے، اس کے اندر دینی، اخلاقی، تعلیمی نقطہ نظر سے بہت ساری مفید چیزیں بھی ہیں جو پہنچائی جا سکتی ہیں، اور اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانی اور اخلاقی اقدار کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اس کا اثر ہماری زندگی کے اندر اتنا وسیع ہو چکا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر یہ اس حد تک اثر انداز ہو چکا ہے کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تو ہار ماننی پڑے گی، انسان کو ہتھیار ڈالنا پڑے گے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے اندر بہت حد تک نفوذ کر چکا ہے۔ تو اس سلجھے ہوئے ذہن کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اس کے اچھے مقاصد کے حوالے سے آگاہی دے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں استعمال کر کے انسان اس سے مفید فائدہ لے سکتا ہے، اور اس کی جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرے، تاکہ لوگ اس کو استعمال بھی کریں تو فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ان چیزوں سے بچ جائیں جس سے نہ صرف یہ کہ ان کا وقت برباد ہو، بلکہ ان کے اعمال بھی برباد ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک ایسا چھری ہے، یہ ایک ایسا خنجر ہے جس کو آپ کاٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کو کسی کے سینے میں پیوست کر کے اس کو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کا استعمال کس انداز کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ بدنصیب ایسے ہیں، من یشتری، جو رغبت رکھتے ہیں، جو خریدتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جسے انسان قیمت دے کر، جسے انسان مال دے کر، مال خرچ کر کے حاصل کرے، اس کے لیے یہ اشترا استعمال ہوتا ہے۔ تو من یشتری یعنی جو قیمت خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں، کسے؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث۔ اور لہو الحدیث ایک بہت وسیع المعنی ترکیب ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کے دل کو غافل کر دیتی ہے اور اس کو اس کے عظیم مقصد سے روک دیتی ہے۔ لہو کا لفظی معنی بھی غافل کر دینا ہے، جس طرح سورہ المنافقون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے غافل کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا۔ تو بہرحال اگرچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوف روایت کے اندر اس سے مراد گانا بجانا یا آلات موسیقی ہے، اس کے معنی کے اندر یہ چیز ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ بہت وسیع المعنی ہے. اس میں ہر وہ حرام کام، ہر حرام کلام، باطل اقوال، کفر، فسق اور معصیت کی طرف رغبت کرنے والی چیزیں، غیبت، چگلی، جھوٹ، گالی گلوچ، گانے بجانے، شیطان کے باجے، غافل کرنے والی داستانیں، افسانے، اور ہر وہ چیز شامل ہے جس کا انسان کو نہ تو دنیاوی زندگی کے اندر حقیقی کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر کوئی فائدہ. تو اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر سوشل میڈیا سب سے بڑا لہو الحدیث بن چکا ہے. سب سے بڑا لہو الحدیث بن چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے اور انسانیت کے اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں. اور یہ کن کن معنوں کے اندر لہو الحدیث بن گیا ہے، اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے کہ جن کے ذریعے سے ہم اس کے استعمال کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں. تو سب سے جو خطرناک اس کا وار ہے سوشل میڈیا کا، وہ الہاد کا بہت تیزی سے فروغ اور شکوک و شبہات کا پھیلاؤ ہے. آج تیسرے نمبر پہ دنیا کے اندر جو پھیلنے والا نظریہ ہے وہ الہاد کا نظریہ ہے. اس کو اتنا فروغ مل چکا ہے جتنا کہ اس کو گزشتہ تاریخ کے اندر نہیں ملا، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس کو وہ وسائل میسر آئے ہیں جو اس سے پہلے تاریخ کے اندر ایسے وسائل میسر نہیں آئے. لوگوں کے لیے آسان ہے کہ آج وہ موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور وہاں وہ ان لوگوں کے فتنے سے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. سورہ الکہف کی آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کہ جو لوگ کافر ہیں یہ باطل کے ذریعے سے جھگڑتے ہیں. ان کا بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے وہ باطل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو پھسلا دیں. اور یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ باطل کے ذریعے سے مجادلہ ہو رہا ہے اور شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، جس سے لوگ قرآن و حدیث کے صریح اور محکم احکامات ان کے ذہنوں کے اندر مبہم اور مشتبہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری خطرناک چیز ہے اس میں، وہ فکری اور عملی اعتبار سے مروبیت ہے. جو مغربی تہذیب یا تصورات ہیں یا ان کا اقدار ہے، اس کا پھیلاؤ ہے، اس کی مروبیت بہت زیادہ ہو چکی ہے، حتیٰ کہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کو دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے. جس طرح کے اسلامی سزاؤں کے بارے میں استہزاء کیا جاتا ہے کہ یہ وہ سزائیں ہیں جو جانوروں کے معاشرے کی، نعوذ باللہ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سزائیں ہیں جو جانوروں کے معاشرے کی سزا ہے، کہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیں. اس طرح بہت سارے اسلامی معاملات کو دقیانوسی اور پرانے خیال تصور کیا جاتا ہے، اور البغض فی اللہ کے عقیدے کو مٹایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے. آج جب بات کی جاتی ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے اس کے ساتھ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہو سکتا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے دین کے مخالف نظریات ہیں ان کو کبھی بھی ایک ایمان والا دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی محبت اور اس کا بغض اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنگ نظری ہے، پرانے خیالات ہیں، پرانی سوچیں ہیں، دقیانوسی خیالات ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ آپ اپنی آنکھوں کو بھی ان لوگوں کی طرف اٹھا کر نہ دیکھیں کہ جن کو ہم نے
مختلف قسم کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے چیزیں دی ہیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، انہیں آزمائش کے اندر ڈالیں۔ ورزق ربک خیر وابقا، اور جو تیرے رب کا رزق ہے وہ خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا کہ ایسے لوگوں کی طرف آپ نظر نہ اٹھائیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، کہ اس سے مرعوب ہو کر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش یہ سب کچھ ہمیں دیا جاتا، یا دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش ہماری فکری اور عملی مطابقت جو ہے وہ ان جیسی ہو، یہ مرعوبیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا۔ اور سورہ التوبہ کے اندر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ اگر تم ان سے پوچھو تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے، دل لگی کی بات کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات ہی ایسی ہیں جن کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، جن کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ تو آج جو استہزاء کیا جا رہا ہے، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ شرعی سزاؤں کے حوالے سے استہزاء کیا جاتا ہے کہ یہ جانوروں کے معاشرے کی سزائیں، اسلام کے اندر داڑھی نہیں ہے یا داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ موسیقی روح کی غذا ہے، اور اسلامی شاعر سے متعلق فلمیں، ڈاکومنٹریز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ استہزاء ہیں، اللہ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز کے اندر یہ کہا اور تنبیہ کی، جس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی آیات کا، اس کے دین کا، اس کے دین کے کسی چھوٹے سے حکم کا استہزاء کرنے سے بھی انسان دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خطرناک چیز ہے وہ دین کی جدید تعبیر ہے۔ آج بہت سارے ایسے جدید مفکرین موجود ہیں جو کہ ٹاک شوز، پروگرامز کے اندر بیٹھ کے اسلام کی جدید تعبیر کو پیش کر رہے ہیں، اور جنہوں نے خیر اور شر کے معیار کو ہی بدل ڈالا ہے۔ یہاں تک چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی، کہ داڑھی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ عرب کا کلچر، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جنگوں کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے جنگ پر جانے کے لیے انہیں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ہیبت ناک پیش کرنا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بال بھی بڑھاتے، اپنی داڑھی کو بھی بڑھایا کرتے تھے، اپنی مونچھوں کو بھی بڑھایا کرتے تھے، تاکہ دیکھنے والے کے اوپر ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت طاری ہو جائے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا۔ یہاں تک بات آج کی جاتی ہے، اور اس کو پھیلا کے نوجوان نسل کے اندر ڈالنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ اسی کے اوپر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص ایسے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو چھوٹی عمر کے اندر ہیں، پختہ ذہن نہیں ہیں، تحقیق نہیں کر پاتے، تو ان چیزوں سے وہ اثر لیتے ہیں، ان چیزوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بات کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے اوپر رکھنے کا حکم دیا، تو اس کی بھی تعویل کر لی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ کپڑے کو زمین کے اوپر پھیلا کے گھسیٹ کے اس کو چلا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تصویر کشی کے اوپر بات کی جائے تو آگے سے بھی تعویل کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس دور میں تصاویر جو تھی وہ اوثان کی ہوتی تھی، وہ شخصیات کی، بتوں کی ہوتی تھی جن کو پوجا جاتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا اور ان کے اوپر وعید آئی۔ تو گویا دین کے جتنے بھی بنیادی نظریات ہیں، جو نصوص ہیں،
ان کو اپنی تعویلات کی سان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح سے خیر اور شر کے معیار کو ہی بدل ڈالا۔ تعویل کے ذریعے سے ہر باطل چیز کو حق اور ہر حق کو باطل ظاہر کیا گیا ہے۔ آج کہیں پر ایسے لوگ ملیں گے جو صلاح کا انکار کرنے والے ہیں، کہیں پر ایسے لوگ ملیں گے جو زکوٰۃ اور اس کے نصاب کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پھیلانے کا سب سے مؤثر ذریعہ انہیں کیا ملتا ہے؟ سوشل میڈیا ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جو دھوکے سے بھرپور ہوں، یصدق فیہ الکاذب، اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے، جو جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا، چرب زبان ہوگا، اس کو اتنا زیادہ سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھے گا، جو سچ بولنے والا ہوگا، جو کتاب و سنت سے قریب رہنے والا ہوگا، اس سے چمٹنے والا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہوگا، اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور بددیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرَّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ جو ہے کلام کریں گے، باتیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل التافہ فی امر العام، کہ وہ حقیر شخص، وہ حقیر آدمی جو عوامی معاملات کے اندر اپنی رائے دے، یعنی ایسا شخص ہوگا کہ اس کی حقارت ظاہر ہوگی، فکری اعتبار سے ہو یا نظری اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو یا شخصی اعتبار سے ہو، یہ عام چیز ہے، اس کی ظاہر ہوگی، اور وہ معاملات کے اندر اپنی رائے کو داخل کرے گا۔ چونکہ کلام کا مالکہ ہوگا، چرب زبانی ہوگی، تو اس وجہ سے جتنی زیادہ وہ کلام کے ذریعے سے معاملات کے اندر اپنی آراء کو داخل کرے گا، اتنے ہی زیادہ لوگ اس کا اثر لیتے رہیں گے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں جو اس کے قطعاً اہل نہیں ہیں، فانتظر الساعہ، تو الساعہ یعنی قیامت کا انتظار کرو۔ تو ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب دھوکے سے بھرپور سال ہوں گے، اور ان میں معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن ان کی چرب زبانی کی وجہ سے کیا ہے کہ جو بھی جھوٹا ہوگا جس درجے کا بھی، اس کو سچا سمجھا جائے گا، اور سچ سمجھنے والے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تو یہ دو جدید تعبیر پیش کرنے والے ہیں، آپ ان کی تحریر کو، ان کی گفتگو کو سن کر دیکھ لیں، اس میں اللہ رب العزت کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو اپنی آراء کے اندر لیا گیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ نے بتلا دیا، جتنا اللہ نے بتلا دیا اس حد تک عمل کرنا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، حکم دے دیا، اس کو من و ان تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایک شخصیت ہوگی دجال جو قرب قیامت ظاہر ہوگی، تو ایک مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ اس کو وہ مانے، اس کو وہ تسلیم کرے، اپنی طرف سے اس کی ناجائز تعویلات کے پیچھے نہ چلے، اپنی تعویلات کی ساند کے اوپر اس کو نہ چڑھائے۔ لیکن آج کیا کیا گیا؟ دجال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جدید نیٹ ورک ہے، اس کو دجال سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور بہت سارے یاجوج ماجوج کے جو معاملات ہیں، ان میں یورپی اقوام کی یلغار کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جو یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے اس سے مراد وہ یورپ کے اندر ان اقوام کی یلغار ہے۔ تو قرآن کی اور حدیث کی نصوص سے ہٹ کے صرف اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی جدید تعبیر دین کی پیش کی جا رہی ہے، اس کا زیادہ اثر کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ اثر اس نوجوان کے اوپر ہو رہا ہے جو بہت زیادہ حد تک اس سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ ان چیزوں کو سنتا ہے، اور یہ چیزیں نئی نئی لگتی ہیں اور دل کو بھاتی ہیں، اپنا اثر چھوڑتی ہیں دل کے اوپر، اس وجہ سے وہ قبول کر کے اس کو گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔
اس سے اگلی چیز جو ہے وہ شہوات کی تشہیر ہے، فحاشی اور شہوات کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 5 مقامات کے اوپر ایک ترکیب استعمال کی ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے خطوات کے اوپر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ اور ان میں سے 2 مقامات کے اوپر جب یہ تعبیر آئی ہے تو اللہ رب العزت نے آگے اس کی علت بھی بتلائی ہے کہ کیوں شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ تو تمہیں بے حیائی اور منکرات کا حکم دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے ممکن معاشرے کے اندر فحاشی اور منکرات کا فروغ ہو، جس حد تک ممکن ہو سکے۔ اور آج شیطان نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس حد تک معاشرے کے اندر اس کا فروغ کر دیا ہے۔ آج عریانی اور فحاشی حیران کن حد تک بڑھ چکی ہے۔ زنا جیسے کبھی فعل کا تناسب دن بدن بڑھ رہا ہے، عورتوں کی بے پردگی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ عشق کے مرض کے اندر مبتلا ہے، اور ہر وقت ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، ان چیزوں کی تشہیر کی جا رہی ہے جو کہ بالکل غیر شرعی اور فحاشی اور منکرات کو فروغ دینے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ فاحشہ کو پھیلائیں، بے حیائی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بتلا دی کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کو اہل ایمان کے اندر پھیلائے تو دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور آج سب سے آسان ذریعہ فحاشی اور منکرات کو پھیلانے کا یہ ایک کلک کے اوپر، ایک بٹن دبانے کے اوپر کتنی سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ایسی منکرات اور فحشا پہنچ جاتی ہیں۔ یہ انسان کے اعمال میں ان کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن سورہ الکہف کے اندر فرمایا کہ جب وہ کتاب لائی جائے گی جس کے اندر انسان کے اعمال نامے کا ریکارڈ ہوگا تو اس وقت کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے۔ تو کل کو جب انسان یہ دیکھے گا اور پھر وہ سوچے گا کہ میں نے تو صرف ایک بٹن دبایا، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے دبانے سے جس قدر فحاشی اور منکرات پھیلی ہیں وہ ساری کی سارا اس کے حصے کے اندر، اس کے جو اعمال ہیں ان کے اندر اس کا ریکارڈ اللہ رب العزت نے رکھا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کا استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چھوٹے سے عمل سے ہم بہت بڑے جو گناہ ہیں یا بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو جائیں، اور یہ بہت ہی آسان ذریعہ بنا دیا گیا اس چیز کو پھیلانے کا۔ اسی طریقے سے دنیا کی رغبت اور پرتعیش زندگی کے خواب دکھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر، کیوں کہ نوجوان نسل اس کے اندر مگن رہے، ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ ہم نے اپنی زندگی کس دیانتداری کے ساتھ اور کس طرح سے اپنے رب کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ شیطان ہمیشہ ایسے وار کرتا ہے جہاں وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ وہ اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر کے اوپر، اور اس کے پاس اس کے چیلوں میں سے آ کر لوگ، چیلے اس کے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، وہ سنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈال، تو اس وقت وہ خوش ہو کر اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اثرات بہت زیادہ ہوں، تو وہ ان چیزوں کی طرف جہاں وہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بہت آسان معاملہ ہو گیا کہ وہ لوگوں کو اس دنیا کی پرتعیش زندگی کے جو خواب ہیں اس کے اندر ملوث کیے رکھے، تاکہ لوگ نہ تو دنیا سے ہٹ سکیں
اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر آ سکیں اور اسی طرح گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا، ان پر میں وار کروں گا، ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہو، تیری ناشکری کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے استعمال سے صحت اور عبادت کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ مسئلے موجود ہیں کہ سوشل میڈیا کے کثرت استعمال کے ساتھ بہت ساری آنکھوں کے مسائل بھی بن رہے ہیں، لوگوں کی اس کی عادات ہو رہی ہیں، بچوں کو اس کی عادات ہو رہی ہیں، غیر اخلاقی پروگرام اور اپلیکیشنز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کم عمر کے بچے، 2 2 3 3 سال کے بچے سارا سارا دن موبائل کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اس سے ان کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے اور ان کی دماغی حالت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ اب ریسرچ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر 4 گھنٹے تک آپ کا بچہ موبائل دیکھتا ہے دن کے اندر تو اسے ایڈکشن ہے، وہ اس کے نشے کے اندر آ چکا ہے۔ اور آج بچے تو بچے بڑے دیکھ لیں، اور ایک اندازے کے مطابق دن کے اندر 8 10 گھنٹے کا استعمال لوگوں کا ہے، بے جا استعمال ہے، جس کے اندر ایسی فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب اور اس جیسی اپلیکیشن، یہ تو عمر گزر جائے گی، انسان اس کو سکرول کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، یہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس میں ہماری صحت کا نقصان ہو رہا ہے اور عبادت کا نقصان ہو رہا ہے، کہ وہ وقت جس کو انسان نے اللہ کے ذکر کے اندر صرف کرنا تھا، اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ انسان نے فرائض کو بھی ادا کرنا تھا، اللہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کرنا تھا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا بھی مطالعہ کرنا تھا، جو حکمت کی باتیں، جو کتاب اللہ کی تلاوت گھروں کے اندر ہونی تھی، جو دین کی دعوت باہر لوگوں کو دینی تھی، اپنے وقت کو اس میں استعمال کرنا تھا، آج اپنا وہ سارا وقت اس فضول سرگرمی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایسے ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور افسوسناک بات ہے کہ مومنین کے اندر سے بھی ایسے نظر آتے ہیں نوجوان کہ وہ ساری ساری رات موبائل کو استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ فجر کی صلاح بھی ادا نہیں کرتے، یعنی ان کے سونے کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب فجر کی صلاح کا وقت۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر یہ ہماری زندگی کے اندر آ کر ہمارے لیے نقصانات پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ اور جو وقت اور صحت، یہ دو ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ یہ نعمتیں ہیں جن کی اس وقت انسان قدر نہیں کرتا، جب انسان کے پاس وقت ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب اس کے پاس صحت ہے تو وہ اس صحت کو ایسی سرگرمی کے اندر نہیں لگاتا جو اس کے لیے نجات کا باعث ہو، یہاں تک کہ انسان جب زندگی کی آخری لمحات کے اندر ہوتا ہے، جب عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اب اب موت آئی، اب موت آئی، تو اس وقت انسان اپنے آپ کو اس طرف مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ہمیں عام چیزیں ملتی، اسی طرح سے انسان اپنا جو وقت ہے، جب اس کے پاس وقت تھی، اس کی صلاحیت تھی، وہ نوجوان تھا، اس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اس وقت کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے اندر نہیں لگا رہا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ان چیزوں کو وہ یاد کر رہا ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن جہاں انسان کی صلاحیتوں کا سوال ہوگا، وہاں اس سے وقت کے بارے میں اور اس کی صحت کے حوالے سے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ اسی طرح یہ جھوٹی خبریں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، غیبت کا، بہتان تراشی کا، تہمت اندازی کا۔ آج اندازہ کریں کہ کسی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، کسی کی جو نجی زندگی ہے اس کے اندر انسان نے کس حد تک جھانکنا شروع کر دیا ہے کہ کسی کی غلطی اور کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے تو بجائے اصلاح کرنے کے، اس کے پاس جا کر اس کو سمجھانے کے، اس کی پردہ پوشی کرنے کے، بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزیں ہیں جن کو صرف ایک بٹن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو ایک ترمذی کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے اس ٹو کے اندر لگ پڑے گا، پردہ پوشی والا معاملہ نہیں کرے گا،
تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کی پردہ پوشی کر دی تو وہ جہاں پر بھی چھپا ہوگا، اپنے گھر کے اندر بھی چھپا ہوگا، تو وہ محفوظ نہیں رہ پائے۔ تو یہاں پر یہ بہت بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے کہ جس کے اندر بغیر کسی تحقیق کے باتیں ڈال دی جاتی ہیں، جھوٹی باتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو ایسی چیزیں ملے گی کہ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات ہوتی ہے اور نیچے قرآن کی کسی آیت کا، قرآن کی کسی صورت اور آیت کا نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی من گھڑت بات ہوتی ہے جس کے نیچے کسی حدیث کا ریفرنس بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کس نے اس کی تحقیق کرنی ہے؟ کس نے اس کے اندر جانا ہے؟ کس نے اس کو دیکھنا ہے؟ اور نوجوان اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ تشہیر سے تشہیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جب تک کسی ایسی آیت کی، کسی حدیث کی تحقیق نہ ہو، اس وقت تک اس کو آگے مت پھیلایا جائے۔ اور کسی کے حوالے سے بھی کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ کسی کی شخصی زندگی سے پہنچتی ہے، کسی کی اجتماعی زندگی سے پہنچتی ہے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہوگا اور اس جرم کو فروغ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ حقائق کو بہت زیادہ مسخ کیا جا رہا ہے، سنسنی پھیلائی جاتی ہے۔ یعنی آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ چھوٹی سی بات کا کس حد تک بتنگڑ بنایا جاتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ صرف اپنی تشہیر کی خاطر، اپنی مشہوری کی خاطر، اور اصل حقائق اس کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ النور کے اندر فرمایا کہ اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما ليس لكم به علم، کہ جب تم ایک دوسرے کی زبانوں سے اس بات کو لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک وہ بہت عظیم تھی۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ آیات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے۔ تو اس وقت چونکہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، ایسی زبان زد عام ہو گئی، تو ہر کوئی ایک دوسرے سے سن کر آگے اس کو ڈسکس کر رہا تھا، اس کو آگے وہ کہہ رہا تھا، اور لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا احساس دلایا کہ تم یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، جس سے ایک پاک دامن عورت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کی شخصیت داغدار ہو رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اسے معمولی گردان رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی تنبیہ کر دی، اور اس آیت کے مطابق دیکھ لیں کہ کتنی ہی معمولی باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کو ہم بے دریغ آگے ان کی تشہیر کر رہے ہیں۔ مسخ شدہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، یا ان باتوں کو ہم مسخ کرتے ہیں اور ان کو سنسنی والے انداز کے اندر آگے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح تصویر کا معاملہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس کو آج بالکل معمولی سا گناہ سمجھا گیا، یا معمولی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ آج تو اس کی بھی تعویلات مل چکی ہیں۔ جدید مبلغین نے اس کے بارے میں بھی چھوٹ دے دی ہے، آزادی دے دی ہے کہ اس تصویر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت کہتے ہیں کہ تصویر عام ہی تھی، ان کی حرمت عام تھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو کیمرے کے ذریعے سے بنائی جائے وہ تصویر جائز ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس وجہ سے آج یہ ویڈیوز اور تصاویر بہت ساری عام ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ہمیں روایات بھی ایسی ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل، جو فرشتوں جنہوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہو وہاں ہم داخل نہیں ہوتے۔ تو رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کا اس گھر کے اندر داخلہ نہیں ہوتا جہاں کتا اور تصویر ہو۔ اور آج دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہر روز اپنی ایک نئی تصویر انسان بناتا ہے اور اپنی ڈی پیز کے اوپر لگا دی جاتی ہیں، اور یہ ایسے گناہوں میں سے ہیں جنہیں ہم جہر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں جو جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی کہ ان میں سے جو جہر کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، باقی سب لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان گناہوں کے اندر ہے، ان حرام کاموں کے اندر ہے جن کے اوپر ہم لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی تصویر لگاتا ہے تو جو جو دیکھ رہا ہے وہ اس کے اوپر گواہ بن رہا ہے۔
کل کو قیامت والے دن ان کی گواہی ہمارے اوپر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو اس حد تک بھی برداشت نہیں کیا تھا کہ جب گھر کے اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا اور جس پر کچھ تصویریں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے وہ پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا جو یہ تصویریں بناتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ کہنے کی کہ یہ تصاویر جو ہیں یہ شرک کے مظاہر تھے، یہ تصاویر جو ہیں یہ بتوں کی یا ان شخصیات کی بنائی جاتی تھی اور ان کی پرستش کی جاتی تھی، اس وجہ سے ان کی ممانعت آ گئی۔ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو پردہ لٹکا تھا وہ اس مقصد کے لیے لٹکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا۔ آپ نے نہ صرف اسے پھاڑا بلکہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا جو یہ تصاویر بناتے ہیں۔ اس طرح سے جو باہمی ربط ہے اس کی بہت ساری کمی ہو چکی ہے۔ کتاب کا جو مطالعہ ہے اس سے انسان بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کے اندر وقت گزرنے کا احساس ہی انسان کو نہیں ہوتا کہ اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ان سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر وہ موجود ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کتنا وقت گنوا رہا ہے، جبکہ وہی وقت وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دیگر جو کتب ہے ان کو پڑھ کے اپنی علمی استعداد کو بڑھا سکتا تھا، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا تھا اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو مؤثر انداز کے اندر پہنچا سکتا تھا۔ لیکن اس کے ذریعے سے کیا ہوا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے کٹ گیا ہے، اللہ کی کتاب سے کٹ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کٹ گیا ہے، اور جو وقت اس نے اللہ کے دین کو دینا تھا اس سے کٹ گیا ہے، بلکہ انسان اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے ہی کٹ گیا ہے۔ یہ باہمی دوریاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اولاد کے اخلاق بھی تباہ ہو رہے ہیں اور اپنی اخلاقیات بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس حوالے سے آپ کے سامنے کہ اس نے کس حد تک ہماری زندگی کو اپنے اندر انگیج کر لیا ہماری زندگی کو، اور کتنا اثر ہماری زندگی کے اندر ڈالا ہے اور کتنا زیادہ ہماری زندگی کے اندر یہ نقصانات پہنچا رہا ہے۔ جس طرح شروع کے اندر بات کی گئی کہ یہ ایک چاقو ہے، یہ ایک چھری ہے جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب آپ کے اوپر یہ منحصر ہے کہ آپ اس کا استعمال کس انداز میں کرتے ہیں، اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں یا اس کا استعمال کسی کو مارنے کے اندر کرتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی یا ان کا جو مثبت استعمال ہے اگر ہم اس طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں تو انشاءاللہ جو ہم وقت اس کو دے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمارا وہ وقت بھی قیمتی بن سکتا ہے بلکہ وہ وقت ہمارے لیے باعث ثواب اور ہمارے وہ لمحات عبادت کے لمحات بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اگر ہم ذہن کے اندر بٹھا لیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں تو بہت ساری نقصان دہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہر لمحے ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اسلام کا جو نظریہ ابلاغ ہے اس میں دو ہی چیزیں ہیں کہ معروف کا حکم دیا جائے اور منکرات سے روکا جائے۔ اسلام نے جہاں پر بھی ابلاغ کی بات کی ہے وہاں پر انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ سورہ آل عمران کے اندر اس امت کے متعلق فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہاں اللہ نے اس بات کو مؤخر کیا، تؤمنون باللہ کو بعد میں ذکر کیا، پہلے کس چیز کا ذکر کیا کہ تأمرون بالمعروف، تم معروفات کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو۔ یعنی اگر کوئی معروفات کا حکم دے گا اور منکرات سے روکے گا تو اس کا اللہ کے اوپر ایمان تب کامل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے عائد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی، کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کسی منکر کام کو دیکھے
تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسے بدل دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان کے ذریعے سے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل کے ذریعے سے. یعنی دل کے ذریعے سے کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے ہٹا لے. اگر وہ کسی منکر کو نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، اتنی اس کی استطاعت نہیں ہے، تو فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے عائد کی ہے. لیکن جہاں اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری عائد کی ہے تو ہمارے لیے اللہ نے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں. اللہ نے ایسے وسائل ہمیں مہیا کر دیے ہیں کہ جہاں پر ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ بھی لمحات میسر آتے ہیں، جن لمحات کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، ہم ان لمحات کو مثبت بنائیں. ہم ان لمحات کو دین کی تعلیم کے حصول کے لیے اور دین کے اشاعت کے لیے صرف کریں. دین کی بات کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے اس کو صرف کریں. اور دین کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو ان کا مؤثر انداز کے اندر رد پیش کریں. اسی طرح سے دنیاوی تعلیم کا بھی بہت مؤثر ذریعہ ہے، اس کو بھی مؤثر طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سچائی کو بھی پیش کر سکتے ہیں، اور جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس کی بھی کلائی کھولی جا سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو وسائل مہیا کیے ہیں، اگر ان وسائل کو مثبت انداز کے اندر استعمال کیا جائے تو ہم ایک اللہ کی طرف سے عائد کرتا بہت بڑی ذمہ داری سے بھی عہد برا ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ہے کہ معروفات کا حکم دینا ہے اور منکرات سے روکنا ہے، تو پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو ہم پھیلا سکتے ہیں. اسی طرح کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی خبر، جو بھی واقعہ وہاں پر ہمیں ملے، بغیر کسی تحقیق اور تصدیق کے اس کی تشہیر نہ کی جائے. ایک مومن کا زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اس تحقیق کے اندر ہونا چاہیے کہ اس تک جو بھی بات پہنچ رہی ہے وہ اس کی تحقیق ضرور کرے. یہاں تک کہ صحیح مسلم کے اندر ابن سیرین کا بھی یہ قول ہے کہ اسانید جو ہیں یہ دین ہے، اور تم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا دین کس سے لے رہا ہے. تو ہم اسی کو ہم اپنے اوپر استعمال کریں کہ جو کچھ بھی ہمیں بتلایا جا رہا ہے دین کے حوالے سے، بتلانے والا کوئی بھی ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد اس کی تشہیر کریں. اور اگر بتلانے والے نے اس میں کچھ غلطی کی ہے تو اس کی ہم نشاندہی کریں. دین اندھی تقلید کا نام نہیں ہے کہ جہاں سے جس طرح بھی جو بات آئی ہے اس کو سنا اور اس کو آگے پھیلا دیا. اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. تو اللہ رب العزت نے تحقیق کا حکم دیا، چاہے کوئی لانے والا خبر جو ہے وہ فاسق ہی کیوں نہیں ہے. تو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تحقیق کے اس چیز کو جو پھیلانا ہے وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. قرآن میں منافقین کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے. سورہ النساء کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولی الامر کی طرف لوٹاتے جو ان میں ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ ضرور جان لیتے کہ جو ان میں سے ہیں اس کا اصل مطلب نکال لیتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم بہت
تھوڑے لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو اللہ رب العزت نے منافقین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ کوئی بھی امن کا، کوئی بھی خوف کا معاملہ، کوئی بھی اس طرح کی چیز ان تک آتی ہے، اس کو وہ مشہور کر دیتے ہیں اور اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اس کو رسول کی طرف یا اولی الامر کی طرف لوٹا دیں. تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے دین کے اعتبار سے تو ہم اس کی تحقیق ضرور کریں. اجتماعیت کے اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوٹانے کے ذمہ دار ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو پلٹایا جائے اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو اولی الامر کی طرف لوٹایا جائے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل، شیطان انسانی شکل و صورت میں آتا ہے، فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الکذب، تو ان سے آ کر وہ کوئی جھوٹی بات کہتا ہے. فیتفرقون، تو لوگ منتشر ہوتے ہیں. فیقول الرجل منهم، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما اسمه، کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے میں چہرے کے اعتبار سے نہیں پہچانتا ہوں، لیکن میں جس کی میں چہرے کے اعتبار سے تو واقف ہوں، ولا ادری ما اسمه، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا. تو شیطان ایک ایسی جھوٹی بات لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، لوگ منتشر ہوتے ہیں اور اس بات کو پھر آگے پھیلا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے آگے بیان کر دے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم تک ایسی کوئی چیز پہنچے تو اس کی تحقیق کریں اور اس کی تحقیق کے بعد اس کو آگے پھیلائیں. تو یہ تحقیق کرنے والا جو لمحہ ہوگا اور پھر اس تحقیق کو آگے پھیلانے والا جو لمحہ ہوگا، یہ سارے لمحات ایسے ہوں گے جو ہمارے اللہ کے دین کو سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے میں گزریں گے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بے بہا اجر ملے گا. اسی طرح جو مسلمین کے معاملات ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھا جائے اور بغیر علم کے اس کے اوپر بات نہ کی جائے. جیسے واقعہ عفق میں منافقین کی پکڑ کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم زبانوں سے بات لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. تو ہم تک اپنے بھائیوں کے کوئی معاملات پہنچتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے بھی ہم جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ نہ صرف یہ کہ جلد بازی کا مظاہرہ کرے بلکہ بغیر علم کے، بغیر جانے، بغیر تحقیق کے اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم تک کسی نے بات پہنچا دی اور اس بات کو ہم حقیقت سمجھتے ہوئے آگے پھیلاتے پھریں، یا اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہوئے آگے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے پھریں. بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بھائی کی عزت کا بھی خیال رکھیں، اور اگر یہ بات اس کے اندر موجود ہے اور ہم نے تحقیق کر لی ہے اس کی، تو اس کے بعد احسن انداز کے اندر اس کو اس بات سے آگاہ کیا جائے، اس کو اس بات سے سمجھایا جائے، نہ کہ یہ کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر اس بات کو بہت زیادہ آگے پھیلا دیا جائے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، کہ بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، لا یلقی لہا بالا، لیکن اس بندے کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہوی بہا فی جہنم، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یہ زبان جو ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ انسان اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں بالکل احتیاط سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسی چیزیں وہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، ایسی چیزوں کو وہ اظہار کرتا ہے زبان کے ذریعے سے جس کی اہمیت اس کے نزدیک تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، یہاں تک کہ یہوی بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر بھی چلا جاتا ہے. تو بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات کو وہاں پر ہلکا نہ لیں، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کو بھی ہم سمجھائیں. ہم اپنے ان لمحات کو اس مثبت سرگرمی کے اندر جب لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا. اسی طرح جو بچے ہیں، جو نسل ہے، ان کو اس برائیوں سے بچائیں، ان کی تربیت کا خیال کیا جائے، اور اگر ان کو اس چیز دینی ہے ان کی ٹائمنگ بنائی جائے اور ان کا رجحان بھی اس طرف بنایا جائے کہ وہ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ کسی مثبت چیز کو
آج جہاں پر بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری اچھائیاں بھی موجود ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ایسی تعلیمی سرگرمیوں کے اندر ان بچوں کو لگایا جائے، تاکہ اگر وہ اس کا استعمال کرتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا رہے۔ لیکن یہ تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک والدین خود مثبت انداز کے اندر اس کو استعمال نہ کرتے ہوں۔ اگر والدین اس سے لاپرواہ ہیں اور اپنے موبائل کو لے کے ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو موبائل پکڑایا ہوا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہوں گے یا اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ انسان کی کمائی ہے۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے کسبہ، یہ انسان کی کمائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب اولاد صالح ہوگی اور اللہ کے راستے کے اوپر چلے گی تو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ کے اندر اس کی تربیت کر کے اس راہ کے اندر لگایا۔ لیکن اگر اولاد کی اس نے اپنی زندگی کے اندر تربیت نہیں کی اور اللہ کی راہ کے اندر اس کو نہیں لگایا، تو پھر جو اس کی اولاد اپنی ذات کا تو نقصان کرے گی، لیکن نقصان کا کچھ حصہ اسے بھی پہنچتا رہے گا۔ جیسے کہ جو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے، تو آج دنیا میں جو جہاں پر بھی قتل ہو رہا ہے اس کا ایک حصہ ان کے بیٹے کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اس سے انسان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اس کی کمائی ہے انسان نے خیال رکھنا ہے، اس کے اوپر اپنا وقت لگانا ہے، اپنی کوشش اپنی محنت ان کے اوپر لگانی ہے۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اندر محنت کریں، ایسے ہی کوشش کریں کہ ان کی دینی تعلیم کے اندر محنت کریں، اور جو ان کا وقت یہاں پر ضائع ہو رہا ہے ان کے اس وقت کو یہاں پر ضائع نہ ہونے دیں۔ یہاں پر ضائع نہ ہونے دینے سے بچانے کے لیے ان کی بھی تربیت کریں اور ان کو یہاں تعلیم و تربیت کی مثبت سرگرمیوں کے اندر ڈالیں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں تو غیبت، تجسس، بدگمانی، بہتان تراشی، تہمت اندازی اس سے باز رہیں، کیونکہ جب ہم اس کے ذریعے سے ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے ذریعے سے ان سے بچتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے بچاتے رہیں گے تو یہ ہمارا لمحات بھی اجر و ثواب کا باعث ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑی جو برائیاں شمار کیا ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے اہل ایمان بہت سارے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے گمان لوگوں کے بارے میں قائم کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، یہ ایک ہماری ذہن تک محدود ہے چیز، اور اس کا اظہار جب اپنی زبان سے کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کرتے، ایک دو بندوں کے سامنے کرتے ہیں تو اتنا ہی جرم ہوگا، لیکن اس کے ذریعے سے جب اس کو بہت سارے لوگوں کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا جرم اسی طرح سے پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تجسس میں نہ پڑو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ تو یہ تو بہت ہی آسان اور سستا ذریعہ ہے ہمارے تک ان چیزوں کو پھیلانے کا اور ان چیزوں کو کرنے کا۔ تو اس وجہ سے جب ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے اور اگر کوئی ہمارے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے اس کو بھی روکیں گے تو انشاءاللہ یہ لمحات بھی ہمارے لیے قیمتی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عریانی اور فحاشی کے خاتمے کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات اپنے اہل ایمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے کہ جب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ہم نے کن کن چیزوں سے اس کے اوپر بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور انہیں بھی بچانا ہے۔ اسی طرح سے دین کے اندر جو تحریفات کی گئی ہیں، ان تحریفات جو رد و بدل کیا گیا ہے، جو عقائد کو بگاڑا گیا ہے، جو گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں، ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے ہم جتنا زیادہ مطالعہ کرتے رہیں گے اور جتنی محنت کے ساتھ وہاں سرگرم عمل رہیں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت ہماری اعمال کے اندر اس اجر کو انشاءاللہ لکھے گا اور ہمارے یہ لمحات اتنے ہی زیادہ قیمتی بن جائیں گے۔ اور آخری چیز جو اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ النور کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اہل ایمان کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اس سے مانوس نہ ہو جاؤ، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو۔ تو اسلام
دین، اللہ کی کتاب، یہ انسان کی نجی زندگی کا تحفظ فراہم کرتی ہے اور دوسروں کی بے جا مداخلت سے روکتی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر کسی کے گھر کے اندر بھی بغیر مانوس ہوئے، بغیر اطلاع کیے داخل ہونے سے منع کر دیا ہے۔ تو کجا یہ کہ ایک انسان دوسروں کی نجی زندگی کے اندر جھانکتا پھرے اور بے جا مداخلت کرتا پھرے، تو اس طرح کی جو پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر تو پھر بہت سارے آسان معاملات ہو گئے ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں کے اندر جھانکا جا رہا ہے، بے جا مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر بھی دوسروں کی نجی زندگی کا تحفظ کریں گے، بے جا مداخلت نہیں کریں گے، خود بھی حق کے اوپر رہیں گے اور دوسروں کو بھی حق پر رہنے کی تلقین کریں گے، جو دوسرے کسی برائی کے اندر اس پہ ملوث نظر آتے ہیں ان کو بھی اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے، واعظ و نصیحت سے کام لیتے رہیں گے، تو ہماری یہ تمام لمحات انشاءاللہ قیمتی بن جائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مثبت اور منفی استعمال کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نے جو بھی وسائل ہمیں مہیا کی ہیں ان وسائل کو مثبت انداز کے اندر استعمال کرنے کی توفیق دے، ان وسائل کے ذریعے سے ہم سے وہ اپنے دین کا بہتر سے بہتر کام لے، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کی ایک وجہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل۔